أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. السلام علیکم. شکر الحمدللہ میں آج اپنے وعدے کے مطابق حاجی مالک رام صاحب اور ان کے بھائیوں کی منعقدہ کردی اس محفل میلاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق بخشی. میں نے قاری سعید صاحب کو کل فون کر کے کہا تھا کہ میں اگر نہ ہوں تو میں بیٹے سید علی احمد شاہ کو میں بھیج دیتا ہوں. تو قاری صاحب خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے کہنے لگے قاری صاحب کہ پیر صاحب تھوڑے نال ہی رنگ پڑھنا ہے. بہرحال طاہر صاحب ہوتے تو دو پیر ہونے تھے، آج میں ہوں تو ایک ہی ہوں. طاہر صاحب نے بھی ہونا تھا اور میری نظر میں بھی ہونا تھا. بہرحال میں حاضر ہو گیا جی. بس صبح کل میرا 1:15 ڈاکٹر سے ٹائم بھی ہے صحیحوال میں. تو خیر اس محفل کے بعد تو اب اور کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے حضور سلام پیش کر کے پھر کہاں بیماریاں رہتی ہیں، پھر کہاں پریشانیاں رہتی ہیں. ہمارا ایک محفل تھی، وہ آپ کون سے ہال میں ماں صاحب آپ نے کرسٹل ہال میں تھی. تو غالباً شباز صاحب تھے، قمر فریدی صاحب. تو تب بھی میں نے عرض کی تھی کچھ ایک دو باتیں ادب اداب کی، زیادہ ٹائم نہیں، 12:35 ہو گئے ہیں 2-4 منٹ میں ہی. کہ کہا تھا کہ جو ادب ہے نا یہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. ایک ٹچ کافی لوگوں کو قاری شاہ قادری صاحب کا سمجھ نہیں آیا. جو گفتگو ایک وہ کرتے رہے اچھی 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 تھا، مطلب کہ وہ الفاظ میں شاعری میں وہ اتنی اونچائی وہ بتا رہے تھے مولا کائنات کی کہ اور کسی طرح وہ ضرورت ہی نہیں رہتی تھی کہ آپ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کتنی ذات اونچی ہے. اسی طرح جو ادب ہے، میرے مرشد کریم پیر سید علی احمد صاحب اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب اس حوالے سے کہ اس کرسٹل ہال میں ایک بات میں نے کی تھی، بس اس کو کر کے ایک بات اور میں کر دیتا ہوں. وہ بات ادب کی یہ تھی کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا نام آیا کرے نا جی تو نظریں جھکا لیا کریں. شاید ہماری اتنی سی حرکت قیامت والے دن وسیلہ نجات بن. شاید کیا یقیناً دیکھیں
وہ کیا ولی تھے جو بغداد شریف میں حضرت جنہوں نے وہ شرابی تھے، حضرت بشر بن بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے دربار پہ حاضری دی. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی گلی میں حضرت بشر عافی کا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. سب نے سنا ہوگا کہ ایک ادب کیا تھا. ایک ادب کیا ادب کیا تھا؟ شرابی تھے، شراب میں دھاتے رہتے تھے. 24 گھنٹے کی شراب تھی. ایک دن گلی سے گزرے تو اللہ رسول کا نام نیچے مٹی میں پڑا ہوا کاغذ ایک نظر آیا تو دیکھا کہ یہ اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. حالت نشے میں جھاڑا، چوما، سینے سے لگایا اور کسی اونچی محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. اس شرابی نے حالت نشے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آیا اور توبہ سے اور مرنے سے پہلے حضرت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ولی اپنے مقبول بندوں میں شامل کر. ادب، ایک ادب کیا نا، پھر اللہ توفیق دیتا ہے معافی کی بھی، توبہ کی بھی اور نیکی کی. یہ ادب. اور پھر ہم مخدومہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نام بھی شاعری میں بھی وہ نہیں لینا کہ 1000 بار بشویم دم بمشک و گلا حضور نام تو گفتن کمال بے حدیث، کہ ہم اپنے منہ کو عرق گلاب سے 1000 دفعہ بھی دھوئے نا تو ان پاک بیویوں کا نام لینے کے ہم قابل نہیں ہیں. تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کہہ دیا، خاتون جنت کہہ دیا، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کہہ دیا. وہ نام ہم تو وہ لے ہی نہیں سکتے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ قیامت میں ہوگی نا تشریف آگی تو ندا آئے گی کہ اے لوگوں جن میں نبی بھی شامل ہوں گے، نبی انبیاء علیہ کہ نظریں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. تو اگر آج ہم نام لیتے یا نام سن کے ذرا نظریں جھکا لیں یا سر جھکا لیں تو شاید، بلکہ یقیناً ہماری یہ ادب کی اتنی سے حرکت قیامت والے دن وسیلہ نکال. اور ایک اور بات کر کے، یہ اس دن بات کی تھی میں نے یاد آوری کے لیے، جو لوگ تب تھے انہیں یاد ہوگا، جو نہیں تھے ان کے لیے نہیں. باقی میں تو جو اپنے مرشد کریم سے سبق سنا وہی وہ سنا رہا ہوں. اور میں اکثر شعر پڑھتا ہوں کہ گو کے انداز بیان کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ کوئی میری بات سن کے کوئی ایسا ادب کرنے لگ جائے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، شاید نوجوانوں کو نہ پتا ہو لیکن بوڑھوں کو یہ پتا ہو، جو ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ 100 بار ہم یہ جو تسبیح کرتے ہیں اسے فاطمی سلام اللہ تسبیح کہتے ہیں. کہ آپ کا یہ
اور یہ تبرک ملا کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی چکی پیستے پیستے وہ چکی کا ہینڈل پکڑ کے چھالے پڑ گیا، تو رائٹ ہینڈ میں پڑ گئے، پھر لیفٹ ہینڈ سے انہوں نے اس میں پڑ گئے، ان چھالوں میں خون آنے لگ گیا، چھالوں میں پیپ پڑ گئی، ایسی حالت میں آگے کہ وہ اب چکی کا وہ دستہ جو لکڑی کا جو ہینڈل وہ نہ پکڑ سکتے، تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ اپنے والد کے پاس گئی اور کہا کہ بابا یہ میرے ہاتھوں کی عادت ہے، اور مجھے کوئی بیت المال سے اپنی جناب سے کوئی خاتمہ کوئی خدمت گزار عطا فرما دے۔ تو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور بیٹی کو کیا جواب دے رہے کہ بیٹی میں یہ نوکرانی خادمہ سے بہتر چیز تمہیں دے دوں، بیٹی دے دے۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا، اور وہ بیٹی آمین کر کے وہ کہا کہ کوئی چھالوں والے پیپ والے اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ وہ واپس آ گئی، اور یہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں عرض کیا کرنے لگا، ایک کامیاب زندگی گزارنے کا آپ کو ایک وسیلہ بتاؤں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی کرم نوازی ہیں، اتنی کرم نوازی ہیں، پر انسان بنایا، مسلمان بنایا، اولیاء کا ماننے والا بنایا، پیاروں کا اپنے کا ماننے والا بنایا، صحت دی۔ میں کسی بیمار سے صحت کا پوچھو، کسی نابینا سے بینائی کا پوچھو، کسی بہرے سے سماعت کا پوچھو، کسی گونگے سے، بلکہ کسی ماں باپ سے پوچھو جن کے بچے معذور ہیں، ریٹارڈڈ ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ کو اللہ نے صحت مند بچے دیے ہیں، کسی ریٹارڈڈ معذور بچوں کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ آپ کا کیا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، قوت گواہی دی ہے، سماعت دی ہے، بینائی دی ہے، بڑی دی ہے، پھر یہ توفیق دی ہے کہ ہم آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکیں۔ لیکن ایک جو کرم کیا نا، میرے جیسا فقیر آدمی، میرے جیسا فقیر آدمی، مطلب کہ اللہ کے اس کرم پہ، اس رحمت اور اس نعمت پہ، مطلب کہ میرا اللہ پہ قربان ہونے کو دے۔ وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا رحمت ہے کہ اپنی بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا در دیا، وسیلہ دیا، ان کا دروازہ، ان کی چوکھٹ ہمیں عطا فرمایا، بی بی پاک کو۔ کیوں؟ صحابہ کرام اجمعین، مصطفیٰ جان رحمت، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام اجمعین کوئی کرتے تھے نا فرمائش، تو آقا نہیں مانتے تھے، آقا انکار کر دیتے تھے۔ اب ان کی دلی وہ خواہش بھی ہونی اور چاہت بھی ہونی ہے صحابہ اکرام اجمعین کی، آقا جی قبول نہیں فرماتے، پھر وہ صحابہ کیا کرتے، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا سہارا ڈھونڈتے، ان سے فرمائش کرتے کہ بی بی آپ اپنے بابا سے یہ سفارش کریں، ہماری یہ فرمائش تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرمائیں۔ پھر بی بی سفارش کرتی تھی،
اور آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، قبول فرما لیتے۔ اب میں جو عرض کرنے یہ 2-4 منٹ آپ کے اس لیے لیجئے کہ آپ نماز کے بعد یہ فاطمی تسبیح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ثواب اس کا پیش کر دیا گیا۔ اور پھر کہا کریں کہ بی بی پاک آپ ہماری سفارش آقا جی سے کریں، اپنے بابا جی سے کریں کہ ہمیں اللہ سے ہماری یہ مراد پوری کروا دیں، ہماری یہ مشکل آسان فرما دیں، ہماری یہ آرزو یہ تمنا پوری کروا دیں، ہماری یہ بیماری دو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ بابا جی تو میری گال سمجھ آئی ہے جی؟ کوئی اوکھا مسئلہ تو نہیں دسیا کہ یہ کہے کہ دیکھیں 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھ کے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو ثواب بخش کے اور کہیں کہ جیسے آپ صحابہ اکرام اجمعین کی سفارش کرتی تھی نا تو آقا جی نہیں ٹالتے تھے، تو ہماری بھی یہ سفارش کرتے ہیں ہماری مشکل آسان ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری مرادیں اللہ سے آقا جی وہ پوری کرواتے ہیں۔ یہ ایک میرا پیغام سمجھ لیں، میرا ایک کہ یہ کامیاب زندگی گزار دیں اور وہ رد جاتے ہی نہیں ہے واسطے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، ہمیشہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، کوئی ہم سے ناراض ہو جائے نا، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ جو مکہ مدینہ بند ہو گیا نا، حرمین شریفین ہم پہ بند ہو گئے، یہ ناراضگی کی علامت ہے۔ ایسے حاکم ہم پہ مسلط ہو گئے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ نفسہ نفسی اور یہ جو واقعات 14 اگست میں ہو گئے، فیصل آباد میں ہو گئے، مری میں ہو گئے، یہ جو ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ اللہ کو راضی، یہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا وسیلہ واسطہ دے کے میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم سے کوئی ناراض ہو جائے نہ مانے، ہم منتیں کریں، ہم میلے کریں، پنچایتیں کریں، معافیاں مانگیں، وہ ہمیں معاف نہ کرے، ہم سے راضی نہ ہو، تو ہم دیہاتی لوگوں کا ایک آخری اربہ ہوتا ہے، آخری اربہ ہوتا ہے کسی کو راضی کرنے کا کہ گھر کی عورتیں پکڑتے ہیں، ہم بیوییں، بہنیں، بیٹیاں، ہم گھر کی عورتیں پکڑ کے اس مخالف کے یا اس ناراض کے اس کے دروازے پہ لے جاتے ہیں۔ ہم دیہاتیوں میں یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ دنیا جہان کے واسطے وہ نہیں مانتا کہ جب یہ بیٹیاں جب دروازے پہ آ جاتی ہیں تو سر سے سر دل بھی وہ آپ کو معاف کر۔ تو ہمارے پاس محمد کی بیٹی سے بڑھ کے اور کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، اور کوئی دار ہے ہی نہیں۔ سب آپ کو ایک میں آسان یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں، کر کے دیکھیے گا اور اللہ آپ کی مرادیں پھر کیسے پوری کریں۔ اور ساتھ ہی ایک آخری بات کہ نماز پڑھا کریں، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ وہ ہے نا قرآن پاک میں ما سلککم فی سقر، قیامت والے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اے لوگوں تمہیں یہ جہنم میں یہ آگ میں سقر میں کس بات نے ڈالا؟ تو جواب آئے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھا کریں اور ادب سے، پیار سے، محبت سے
زندگی اپنی گزاری. ایک دفعہ عدم شریف، 3 دفعہ کوئی شریف پڑھا. نام کھلے دعا کے فوراً بعد میر صاحب تشریف